السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رمضان المبارک کبھی ریسنٹلی گزرا ہے، امید ہے کہ ہم سب لوگوں نے رمضان المبارک سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور جو رمضان المبارک کا مقصود تھا تقوی کا حصول، ہم سب کو کسی نہ کسی درجے میں انشاءاللہ تقوی نصیب ہوا ہوگا۔ جس نے محنت کی رمضان المبارک کے اندر اپنی ذات کے اوپر، مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ضرور فائدہ ہوا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو یاد کرانا چاہیے ایک بات کہ رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر مہینے رکھا ہے۔ اس کے بعد ایک دن آتا ہے جس کو ہم عید کا دن کہتے ہیں۔ عاد یعود کا عربی زبان میں مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو لوٹ کر آئے، بار بار آئے۔ تو عید کا دن اس لیے عید کا دن ہوتا ہے کیونکہ وہ ہر سال آتا ہے، اور آف کورس وہ آتا ہے رمضان المبارک کے بعد۔ تو چونکہ عید ہر سال آتی ہے تو رمضان المبارک ہر سال آتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا ہے۔ اس لیے کیونکہ رمضان المبارک انسان کی روحانیت کے لیے ایک بوسٹ ہے۔ جس طرح ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں روزانہ، لیکن پھر کبھی کبھی ہم وائٹامنس لیتے ہیں، ہم ایڈیشنل سپلیمنٹس لیتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان المبارک ایک ایڈیشنل سپلیمنٹ ہے، ایک اسپریچول بوسٹ ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے، لازم ہے کہ ہماری روحانیت انٹیکٹ رہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہمیں رمضان المبارک جیسا مہینہ، اور اس کے بعد اور بھی کچھ ایام آئیں گے جو کہ ہماری روحانیت کے لیے لازم ہے۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اس کے اندر جو پہلے 10 دن ہے، اور پھر اس کے بعد محرم کا مہینہ، ربیع الاول، اور اس کے بعد شعبان، رمضان۔ تو ہر تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ایسے دن دیتے ہیں جو ہماری روحانیت کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ہمیں ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے، لیکن سب سے بڑھ کر جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ جو ان سے فائدہ ہوتا ہے اس کو ہم مینٹین کریں، ہم اس اسپریچویلٹی کو مینٹین کریں، ہم اس روحانیت کو مینٹین کریں۔ وہ جو تقوی ہمیں نصیب ہوا تھا ہم اس کو مینٹین کریں، ہم اس تقوی کو ختم نہ ہونے دیں۔ وہ جو روحانیت ہمیں ملی تھی اس کو ہم کم نہ ہونے دیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم لوگ کوئی بیٹری چارج کرتے ہیں، ہم فون چارج کرتے ہیں، اور فون کو چارج کرنے کے بعد ہم مثال کے طور پہ ہم ٹریول پہ ہیں، ہم لوگ سفر پہ ہیں، تو اور ہمیں کہیں پہ چارجنگ سٹیشن نہ مل رہا ہو تو ہم ٹرائی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایسی ان نیسیسری اپلیکیشنز یوز نہ کریں جو کہ میرے فون کی بیٹری کو ڈرین کر دیں۔ ہاں، اگر چارجنگ سٹیشن مل رہا ہو تو پھر ہم استعمال کر لیتے ہیں اپنا فون بغیر زیادہ فکر کیے ہوئے، لیکن اگر ہمیں چارجنگ سٹیشن نہ ملے تو ہم کہتے ہیں کہ آج اگلے 24 گھنٹے میں ہم چارج نہیں کر پائیں گے، تو لیٹس مینٹین اٹ، لیٹس ٹرائی ٹو کیپ آور بیٹری چارج، رائٹ؟ اپنے بیٹری کے چارج کو مینٹین رکھنے کی کوشش کریں۔ ہمیں بھی اب یہ جو چارجنگ سٹیشن ہے کچھ دنوں بعد ملے گا، اب ذوالحجہ میں آ کے 10 دن ملیں گے، 2 مہینے کا گیپ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اس روحانیت کی بیٹری کو ڈرین نہ ہونے دیں، اس کو چارج رکھیں۔ تو اس کو چارج رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کو چارج رکھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ کا استحضار ہے سب سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یاد رہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہمیں یاد رہے۔ دیکھیں، جو چیز اس کا چارج ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ 2 چیزیں، ایک ہمارے نفس کی اپنی خواہشات، اور دوسرا شیطان کو اللہ تعالیٰ نے قید کیا ہوا تھا۔ جو باغی شیاطین تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں قید کیا ہوا تھا، وہ باہر آ جاتے ہیں۔ پلس ہمارے نفس کی خواہشات کو اللہ تعالیٰ نے قدرے کنٹرول کیا ہوا تھا حلال چیزوں سے روک کے، اب وہ چیز واپس آ جاتی ہے۔ تو نفس کی خواہشات اور شیطان، ان دونوں کی وجہ سے ہماری روحانی بیٹری ڈسچارج ہوتی ہے یا ڈرین آؤٹ ہوتی ہے، کیونکہ ہم لوگ ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں ہے، اللہ کو ناپسند ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ان شارٹ، ہر گناہ، ہر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ہر نبی کریم علیہ السلام کی نافرمانی، یہ چیز ہماری روحانی بیٹری کو ڈرین آؤٹ کرتی ہے، اس کا چارج ختم کرتی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کی یاد رکھیں. جب بھی ہمارے نفس کے اندر سے کوئی تقاضا پیدا ہو، جب بھی شیطان ہمیں کوشش کر کے وسوسے ڈالے اور ہمیں ایسے برے خیالات دل میں ڈالے کہ یہ غلط کام کر لو یا وہ غلط کام کر لو، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمیں ان دونوں چیزوں سے بے قابو دے گی انشاءاللہ. شیطان وسوسہ ڈالے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں گے. اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن کے اندر فرمایا کہ جب بھی شیطان تمہیں کو وسوسہ ڈالے فاستعذ باللہ، تو اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کر لیا کرو. ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ یہ شیطانی وساوس مجھے آ رہے ہیں، اللہ پلیز آپ اس سے مجھے محفوظ کر لیجئے. اور جب نفس کا تقاضا اندر سے پیدا ہوگا، جب اندر سے نفس چیخے گا کوئی غلط کام کرنے کو، کوئی غلط بات بولنے کو، کوئی برے الفاظ کے استعمال کرنے کو، کوئی غیبت کرنے کو، جھوٹ بولنے کو، یا کوئی بری چیز دیکھنے کو، غلط چیز دیکھنے کو، غلط چیز سننے کو، کوئی غلط کام کرنے کو، تو اس کو بھی اللہ کی یاد سے انسان سپریس کرے. انسان یاد کرے کہ آخرت ہے، اس سے پہلے موت ہے، قبر ہے، آخرت ہے. موت پہ کس طرح کے فرشتے ہم کو لینے آئیں گے، یہ ساری ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کیسی گزری ہے. قبر کیسی بنے گی، وہ جنت کا ایک باغ بنے گی یا اللہ نہ کرے جہنم کا ایک گڑھا بنے گی، وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم زندگی میں اعمال کیسے کرتے ہیں. قیامت کے دن ایک میزان ہے، ایک ترازو ہے جس پہ نیک اور برے اعمال رکھے جائیں گے، اور جس طرف پلڑا جھک جائے گا اس طرح فیصلہ ہو جائے گا. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو وہ من پسند زندگی میں ہوگا، عیش کرے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اور جس کی نیکی کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے؟ نار حامیہ، وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے. معاذ اللہ. اعمال رکھے جائیں گے، یہ برا عمل ہے، یہ اچھا عمل ہے. اگر میں برے اعمال کروں گا تو مجھے آخرت یاد آنی چاہیے کہ میں کس طریقے سے اس نیکی کے پلڑے کو بھاری کر پاؤں گا. پھر نامہ اعمال دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو نامہ اعمال ملے گا اور کہا جائے گا اقرأ کتابک، اپنی کتاب کو خود پڑھو، یہ تمہارے حساب کے لیے آج یہی کافی ہے. اور جنہوں نے برے اعمال کیے ہوں گے، زیادہ کیے ہوں گے، وہ پڑھیں گے اور پریشان ہو جائیں گے، وہ ڈر جائیں گے. وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس کے کوئی چھوٹی بڑی چیز اس سے بچی نہیں ہے. ووجدوا ما عملوا حاضرا، اور جو انہوں نے عمل کیے ہوں گے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کتاب کے اندر وہ حاضر پائیں گے، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا، تمہارے اپنے اعمال ہیں یہ. انسان یاد کرے اپنے آپ کو، اسی کو تو یاد کہتے ہیں، اسی کو اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی یاد کرنا صرف کچھ تسبیحات کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی اصل یاد یہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھڑکائے، شیطان ورغلائے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی یاد آئے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد کہتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے، اپنی کمزوری بھی میں سمجھتا ہوں بحیثیت امت، ہم سب کی کسی درجے میں یہ کمزوری ہے کہ ہم لوگ جس کو ہم اللہ کی یاد سمجھتے ہیں، یعنی وہ تسبیحات، وہ اذکار، اس میں بھی کہیں اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی نہیں ہے، استحضار نہیں ہوتا اس کے اندر. آپ دیکھیے کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں، 3 اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر جو اس کا کمپلیشن ہے وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر کے ساتھ ہے، تو 100 ہو جاتے ہیں، 33 33 34 یا پھر 33 33 33 اور پھر ایک وہ. کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں معلوم کہ سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے، الحمدللہ کا مطلب کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ ہم صرف تسبیح پھیر رہے ہیں ہاتھوں پہ یا تسبیح کے دانوں پر، لیکن اگر اس چیز کو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں تو یہ کیسا ذکر ہوا. اگر ہمیں اس کا مطلب آتا بھی ہے لیکن ہمیں اگر اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، ہم پتہ ہی نہیں ہے بول کیا رہے ہیں تو یہ کیسا ذکر ہوا. تو اصل میں اللہ تعالیٰ کی یاد رہنا اس طریقے سے کہ انسان کو جب نفس اور شیطان بھڑکائے
یا ورغلائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جائے اور انسان ان گناہوں سے بچ جائے. یہ ہے اصل اللہ کی یاد. یہ جو باقی تسبیحات ہیں یہ انسان کو اس موڈ میں رکھنے کے لیے کہ ہر وقت اللہ کی یاد رہے. نماز انسان پڑھتا ہے، نماز خود سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہے. واقم الصلاۃ لذکری، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کے لیے ایک ٹول ہے، ایک عبادت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی یاد کو مینٹین رکھنے کے لیے بحیثیت خود ذکر ہے، بحیثیت خود ایک یاد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ہر وقت یاد میں ہیلپ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو تسبیحات ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو ہر وقت دل میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دی ہیں. اور اسی طرح کے باقی اذکار، صبح و شام کے اذکار، مختلف اوقات کے اذکار، گھر سے نکلنے کا ذکر، گھر میں داخل ہونے کا، مسجد میں جانے کا، مسجد میں سے نکلنے کا، باتھ روم جانے کا، باتھ روم سے نکلنے کا، سفر پہ جانے کا، واپس آنے کا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ جتنے اذکار ہیں دعا بھی ہیں آف کورس، لیکن اللہ تعالیٰ کو ایک خاص جب اوقات ہوتے ہیں، خاص مواقع ہوتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا کے بہانے بھی ہیں. لیکن ان سب سے اچیو کیا ہوتا ہے؟ اچیو یہ ہوتا ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد آ جاتی ہے. یہی اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ اولو الالباب جو عقل مند لوگ ہیں ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے ہوئے. تین ہی پوزیشنز میں ایک انسان ہوتا ہے، یا کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہر وقت اللہ کو یاد کرو. لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ اسی وقت ممکن ہے جب انسان اپنے آپ کو اس موڈ کے اندر لے کر جائے. اس کے لیے جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز پہ ہم لوگ محنت کریں، نماز کے بعد کے اذکار کو استحضار کے ساتھ پڑھیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. باقی مسنون اذکار کی پابندی کریں، اس کو بھی استحضار کے ساتھ، رینڈملی نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں. دعاؤں کا بہت اہتمام کیا جائے، اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے. انشاءاللہ تعالیٰ ان ٹپس کے ذریعے سے انسان کو آہستہ آہستہ وہ کیفیت نصیب ہوتی ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے. اور جب ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے تو جب شیطان اور نفس انسان کو بھڑکاتا ہے تو انسان کو دنیا، قبر، آخرت، جنت، جہنم، یہ سب چیزیں یاد آتی ہیں اور انسان اپنے آپ کو روکنے میں کسی درجے تک کامیاب ہوتا ہے. اور جب انسان گناہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، تو اس کی جو روحانی بیٹری ہے وہ اتنی جلدی ڈسچارج نہیں ہوتی ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ماحول سے انسان کی ویسی ڈسچارج ہونی شروع ہو جاتی ہے. ماحول ٹھیک نہیں ہے، آپ کے ارد گرد میں لوگ غلطیاں کر رہے ہیں، ان کو جب انسان ان کے درمیان جاتا ہے تو وہ انسان کی روحانی بیٹری کو افیکٹ تو کرتی ہے. لیکن وہ جو ایک سڈن ڈراپ آتا ہے وہ انسان کی خود غلطی کرنے سے آتا ہے. اور اگر کبھی بھی حیثیت انسان غلطی ہو جائے، نظر کسی غلط چیز پہ پڑ جائے، منہ زبان سے کوئی غلط چیز نکل جائے، تو فوراً اس کے اوپر ایک پیچ لگایا جائے، فوراً اس کو روکا جائے، ایز اپوز ٹو کہ ہم بالکل ڈرین آؤٹ ہو جائے. فوراً ایک دم سے اس کے اوپر ایک پیچ لگائیں، اس کو روکیں، اس کے اوپر ایک بند باندھیں، اور وہ بند توبہ کا بند ہے. فوراً استغفار کی کیفیت میں چلا جائے. اوہو استغفر اللہ، مجھ سے جھوٹ نکل گیا، استغفر اللہ مجھ سے کسی کی غیبت ہو گئی، استغفر اللہ میرے سے کوئی بد کلامی ہو گئی، کوئی برا لفظ نکل گیا، استغفر اللہ میری آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھی گئی، استغفر اللہ میں نے کسی کے بارے میں غلط بات سن لی، استغفر اللہ میرے سے کسی کی تحقیر ہو گئی، کسی کا مذاق اڑایا گیا. فوراً ایک بند باندھ لیا جائے، فوراً توبہ کا بند باندھا جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر اس ترتیب کے ساتھ رہیں گے تو انسان کی روحانیت مضبوط رہے گی، ایک تعلق با اللہ ہوگا، ایک اطمینان قلب کی کیفیت ہوگی، دل میں سکون ہوگا. انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدہ، قبر بھی انشاءاللہ جنت بنے گی، آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ حساب کتاب میں خیر ہوگی. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت کے فیصلے ہوں گے اللہ کی رحمت سے. یہ ایک پوسٹ رمضان کرنے کی چیزیں ہیں، پورا سال کرنے کی چیزیں ہیں، ساری عمر کرنے کی چیزیں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو مجھے توفیق دے اور آپ سب لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں.
ای میل ہے deenfitrat@arydigital.tv. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال کیا، کسی خاتون نے سوال کیا ہے کہ میں دعا کرتی ہوں اور دعا قبول نہیں ہوتی تو میں نا امید ہو جاتی ہوں کبھی کبھی، اور پھر میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک ناراضگی سی بھی ہو جاتی ہے. تو دیکھیے، ہمیں یہ چیز پہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ کی ہر بات میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ العلیم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب علم ہے، ہر چیز کا علم ہے. اللہ تعالیٰ الرحیم ہے، الرحمن ہے. رحمت کی جتنی بھی خصوصیات ہیں، اس کی انٹینسٹی کہہ لیں، اس کی واسٹنس کہہ لیں، وہ سب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اللہ تعالیٰ العدل بھی ہیں، ظلم بھی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ پہ یہ ایمان ہونا، یہ یقین ہونا، یہ تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. یہی تو ایمان ہے، یہی تو توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان پہ کامل ایمان ہونا. یہ تو ایمان کا تقاضا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، تو پھر میرا ہر کام اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ تعالیٰ کے علم اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ ہو رہا ہے. یہی تو تقدیر پر ایمان ہے. کہ تقدیر پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ تقدیر پر ایک تو ایمان یہ ہے کہ جس کی پیدائش ہو گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو قدر اللہ، جس طرح اللہ نے چاہا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کا اندازے میں، اپنے اندازے میں کیا کام، تو ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے. لیکن تقدیر پر ایمان یہ بھی تو ہے کہ میں نے دعا کی اور کبھی وہ دعا بے عینی ہی قبول ہو گئی، ایسے ہی قبول ہو گئی جیسے کہ میں نے مانگی، تب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی وہ دعا ویسے قبول نہیں ہوئی جیسے کہ میں نے مانگی، بلکہ اس کے علاوہ کوئی چیز مل گئی، تو یہ بھی دعا کی قبولیت ہے. لیکن دعا مانگی اور وہ قبول ہوئی ہی نہیں، وہ نہ مجھے وہ ملا نہ اس جیسی کوئی چیز ملی. تو یہی تو تقدیر پر ایمان ہے کہ میں اللہ کی رضا میں راضی. یہ تقدیر پر ایمان کہ میں اللہ کی رضا میں راضی، کیونکہ وہ چیز جو میں نے مانگی وہ میرے لیے دنیا اور آخرت کے لیے اچھی نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی علم کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہ چیز میرے لیے دنیا اور آخرت میں اچھی نہیں تھی، اسی لیے تو میری وہ دعا قبول نہیں ہوئی. لیکن یاد رکھیے کہ یہ دعا ضائع نہیں جاتی ہے. جو اللہ تعالیٰ اپنی حکمت اور اپنے علم اور اپنے ارادے سے دنیا میں عطا نہیں کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ وہ میرے لیے اچھی نہیں ہے، یہ دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. یہ دعا کا اجر انشاءاللہ قیامت کے دن انسان کو ملے گا. ضائع تو کسی صورت میں نہیں جاتی ہے. الدعاء هو العبادہ، دعا تو عبادت ہی تو ہے. الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے. تو جب دعا عبادت ہے، خود سے عبادت ہے، تو کوئی بھی عبادت جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو اس کا اجر تو آخرت میں ملتا ہے. تو جب دعا مانگی اور دعا عین عبادت ہے تو اس کا اجر تو ضائع نہیں ہوگا، وہ تو قیامت کے دن ملے گا ہی ملے گا. لیکن وہ چیز جو میں مانگ رہا ہوں وہ ابھی ملے نہ ملے، کل ملے، تاخیر سے ملے، اس جیسی چیز مل جائے وہ نہ بھی ملے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن پلیز یاد رکھیں کہ اگر وہ دعا جو میں نے مانگی اگر وہ اس طرح کی نہیں ملی یا وہ چیز نہیں ملی، تاخیر سے بھی نہیں ملی، تو اس میں اللہ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ تعالیٰ نے حکمت کے تحت اپنے ارادے سے، اپنی قدرت سے، اپنی حکمت سے، اپنے علم سے ہمیں نہیں دی. اس میں خیر ہی ہوتی ہے. اس کی مثال ایسی ہے کہ جو ہمارے بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے، وہ کبھی کبھی والدین سے کوئی ایسی چیز کا تقاضا کرتے ہیں، ایسی چیز ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ان کے لیے اچھی نہیں ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ ضد کرتے ہیں. لیکن والدین کو پتہ ہے کہ وہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہے اور وہ بچے کو نہیں دیتے ہیں. بچہ ضد کرے گا، کبھی کبھی بچہ
مایوس سا ہو جاتا ہے کہ جو مجھے نہیں ملی، ناراض بھی ہو جاتا ہے مجھے کیوں نہیں ملی، روٹھ جاتا ہے. ہم بھی چھوٹے سے بچے کی طرح ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. جس طرح والدین کو پتہ ہے کہ یہ چیز بچے کے لیے اچھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ چیز میرے لیے اچھی نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ وہ چیز نہیں دیتے ہیں. بلکہ کبھی کبھی تو انسان کو زندگی کے اندر احساس ہوتا ہے اس چیز کا. کوئی چیز میں نے مانگی تھی، بہت شدت سے مانگی تھی، وہ چیز نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہ میں مایوس ہو گیا ہوں. لیکن 10 سال کے بعد، 15 سال کے بعد میں نے ریفلیکٹ بیک، جب میں پیچھے دیکھتا ہوں اپنی زندگی میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا کہ وہ چیز نہیں ملی. کیونکہ مجھے جو چیز ملی اور جس راستے میں چل پڑا، اگر وہ چیز مل جاتی جو کہ میں مانگ رہا تھا، تو جتنی ترقی میں نے اس راستے میں کی ہے، اس راستے میں تو شاید اتنی ترقی مجھے نظر ہی نہیں آتی. اس وقت میرے چھوٹے پن کے حساب سے، میری چھوٹی سوچ کے اعتبار سے، جو میں چیز جس کو میں دیکھ رہا تھا، جس کا میں خواب دیکھ رہا تھا، جس کو میں انویژن کر رہا تھا، وہ چیز اس وقت مجھے بڑی لگ رہی تھی. آج 10-15 سال کے بعد وہ چیز مجھے چھوٹی لگ رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جس راستے پر مجھے چلایا، وہ اس راستے میں مجھے بہت بڑی بڑی چیزیں ملی جو کہ اس راستے میں ملتی نہ. تو انسان کبھی کبھی خود احساس کرتا ہے زندگی کے اندر کہ یہ تو اچھا ہی ہوا. تو پلیز اللہ سے دعا کریں اور یقین کے ساتھ کریں، اور اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے، اللہ پہ اعتبار کر کے، اللہ سے محبت کر کے خیر کی دعائیں مانگیں. مل جائے بہت اچھی بات ہے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہیں ملے تو پلیز مایوس مت ہوئیے، پلیز مایوس مت ہوئیے، پلیز مایوس مت ہوئیے. انشاءاللہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی خیر چھپی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے آپ کے ساتھ پھر پروگرام میں حاضری ہوگی. اس وقت تک آپ اپنے اور سوالات بھی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@airwhitedigital.tv پر. اس وقت تک اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.